میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، میرے بندے میں نے تجھے وہ سب کچھ عطا کیا جو تو چاہتا تھا، اور میرے بندے جب تو طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر کے تو جوان ہو گیا، پھر تو اسی جوانی کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کا مقصود ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کر کے جو ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہے، ہم ان کیفیات سے نکلیں۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ احسانات کے باوجود ہم نے رب تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم ناراض کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں اکثر ایک مثال عرض کرتا ہوں، عمومی طور پہ پہلی بات یہ کہ ہمارا اللہ رب العزت سے وہ تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی بات کر بھی دیتا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، جب یہ بات ہوتی ہے ہر بندے کا عمومی طور پہ یہی جواب ہوتا ہے، بھائی اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت بے شک غفور الرحیم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس انسانیت میں جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بھی اللہ رب العزت نے حساب کتاب رکھا ہے اور انصاف کا معاملہ بھی ہوگا۔ تو اس کی میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک اسکول والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس اسکول کے 50 نہیں 100 میں سے 90 بچوں کو بغیر ایگزام لیے پاس کر دیا جائے گا، صرف 10 بچوں سے ایگزام ہوگا، لیکن وہ 10 بچے ان 100 میں سے کون سے ہیں یہ نہیں بتایا جائے گا۔ تو آپ سوچئے گا، کیا وہ 100 کے 100 بچے یا اس میں سے 90 بچے کوئی بھی کیا تیاری کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ ضرور تیاری کریں گے، 90 نہیں 100 کے 100 تیاری کریں گے، کیونکہ انہیں علم نہیں کہ ہم ان 10 لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو فیل ہو جائیں۔ وہ اپنی پوری تیاری کرتے ہیں، پھر اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے، بغیر ایگزامز کے ہم پاس ہو جائیں۔ اللہ رب العزت بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہیں بغیر کسی اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں، لیکن کیا ہمارا ان میں شمار ہے یا نہیں؟ ہم لوگوں نے تیاری کرنا ہی چھوڑ دی اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک نصیحت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو باز رکھا اعمال کرنے سے اس گمان نے کہ معاف کر دینے والا ہے ہمارا رب، بڑا مہربان ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس امید پر وہ قوم گناہوں میں پڑی رہی، حتیٰ کہ یہ سب کے سب جھوٹے تھے۔ اگر انہیں اللہ رب العزت پر گمان ہوتا تو یہ نافرمانی نہ کرتے، اگر اچھا گمان اللہ رب العزت سے رکھتے تو یہ گناہ نہ کرتے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت اتنی محبت فرماتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس چیز سے میں اور آپ رک جائیں، انشاءاللہ اسی میں میری آپ کی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہم میں سے کس کی مغفرت ہونی ہے، کس کی بخشش ہونی ہے۔ میں اور آپ اپنی تیاری کر لیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اطاعت والی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی، راحت والی، سکون والی زندگی گزارنا اللہ نصیب فرما دیں، اور ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرما دیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، آپ بھی خصوصی دعاؤں میں ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں کو یاد رکھا کیجئے۔ میں پھر عرض کروں گا، اللہ رب العزت سے مانگیے، ضرور مانگیے، اللہ ہی آپ کے مسئلے حل فرمانے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں، میرے بندے تو بے شک میری نافرمانی کرتا ہے، بے شک تو میرا گناہگار ہے اور میرے گناہوں میں لگا ہوا ہے، لیکن تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا، تو جب چاہے معافی مانگ، میں تجھے تب معاف کر دوں گا۔ آدمی چانس کیا ہے؟ آخری سانس، جب سانس نکلنے لگے تب تک، اس سے پہلے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں چھوٹے گناہ نہیں، عام گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ، اور ان بڑے بڑے گناہوں کو کر کے تو زمین آسمان کو بھر دے، اور پھر تو ایک دفعہ مجھ سے کہ اللہ میری توبہ
ندامت کے ساتھ میرے پاس آ کر کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دیں، میں اسی وقت تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے